اچھا سر، ایک آگے بتائیے گا کہ یہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت عبداللہ افتح بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، یہ دو بیٹے ہیں ایک ہی امام کے، اور ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی امامت منسوب رہی ہے، اور نہیں، اسماعیلی تو خیر ابھی تک آپ کو پتا ان کا تو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور قیامت تک اسماعیل نے چلتا رہے گا۔ اسماعیل نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا نا۔ اسماعیل اور عبداللہ الافتح جو تھے یہ دونوں سکے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اس ماں سے نہیں تھے، اور اچھا اسماعیل نے کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا۔ اسماعیل مر گئے تھے، وہ بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی تھے، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ عبداللہ نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہیں، میں اور اسماعیل تو ایک ہی ماں سے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے اس طرح۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اس جیسے نہیں ہیں، تو اس مذمت کے الفاظ بھی ہیں اس میں۔ تو اسماعیل نے امامت کا ادعا نہیں کیا تھا، عبداللہ نے کیا تھا، عبداللہ افتح نے کیا تھا، اور کچھ لوگ اس کے افتح بولتے ہیں جس کے پیر بالکل لیول ہو، اور بعض کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی اگر کوئی نقص ہو تو اس کو افتح بولتے ہیں۔ بہرحال اس کے بدن میں کوئی نقص تھا، اسی لیے اس کو افتح بولتے ہیں، اور فتحیہ جو مذہب ہے اسی سے منسوب ہے۔ اس نے امامت کا ادعا کیا تھا، ہمارے کتب میں موجود ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات ہی میں اس کی مذمت فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ میں اس سے بری ہوں، کیونکہ وہ ایک منحرف آدمی تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہیں، عبداللہ، امامت سے ان کی کیا مراد تھی؟ عبداللہ افتح نے کیا کہا تھا کہ میں منصوص من اللہ اور معصوم امام ہوں، یا یہ کہ لیڈرشپ کروں گا؟ یہ الفاظ ہمارے بات پاس کروں نہیں گا۔ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں منصوص ہوں یا نہیں۔ اس نے امامت کا اتنا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ جو تفصیلات ہیں نا، بعض چیزیں تفصیلات میں تاریخ میں ہمارے پاس نہیں ہیں کہ اس کے نص الفاظ کیا تھا، اس کے موقف کیا تھا کہ میرے والد نے بنایا تھا، کیونکہ وہ بڑا بھائی تھا نا، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے ادعا کیا کہ میں بڑا بھائی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ میں منصوص ہوں، میں معصوم ہوں، مجھے نہیں معلوم اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاعتقادات لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 113 میں یہ آخر میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات میں، قال الصادق علیہ السلام لاصحابہ، اپنے اصحاب سے اپنے حیات میں فرمایا تھا، فی ابنہ عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق، انہ لیس علی شیء مما انتم علیہ، وہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اس عقیدے پہ نہیں ہے جو تم ہو، تم اس عقیدے پر ہو، یعنی یہ شیعہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي أَبْرَأُ مِنْهُمْ، میں اس سے بیزار ہوں، بری اللہ من، اللہ اس کو لعنت کرے، اللہ اس سے بیزار ہو۔ تو عبداللہ کی بڑی مذمت ہے مختلف روایات میں حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے، اس کا ذکر ہے کہ یہ عبداللہ افتح یہ ایک منحرف شخص تھا، اس نے امامت کا جھوٹا ادعا کیا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کے بعد۔ جی، اور سر اس کے بعد یہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگرچہ اسماعیلیوں کے ہاں ابھی ایک گروپ ہے کہ جس کا اب اس وقت ان کا ہولڈ ہے نا سارا دنیا میں، جو کہ ان کی امامت چلتی جا رہی ہے، غالباً 49 امام ان کا چل رہا ہے یا 58 چل رہا ہے، واللہ عالم، تو ان کی ہمیشہ چل رہی ہے یار نسل میں نا۔ ان کے یہاں ایک گروپ شروع میں وہ پیدا ہوا تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق ہیں یہی امام مہدی ہیں، یہ فوت نہیں ہوئے، غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل بنائی جاتی ہے کہ یہ مہدویت کا عقیدے کو جو لوگ نہیں مانتے نا، اگرچہ وہ تو ظاہر سنیوں میں بھی نہیں ہیں، منکرین حدیث ٹائپ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مہدویت کا عقیدہ بھی جو ہے نا یہ ہر دور پہ کرو، اس میں مہدویت کا یہ عقیدہ، مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی دیکھیں اسماعیلیہ جو ہے نا، اس میں ایک تو آغا خانی فی الحال دنیا میں جو ہے، ایک آغا خانی ہے، ایک بوہرا ہے، بوہرا کے بھی دو تین اقسام ہیں۔ بوہرا بھی جو ہے نا، اسماعیلی بوہرا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اس کے 2-3 فرقے ہیں آپس میں، داؤدی بوہرا ہے، علوی بوہرا ہے، یہ ان میں سے بعض بہت کم ہیں، بعض زیادہ ہیں۔ تو اسماعیل کے متعلق اس کے 2 بیٹے تھے نا، محمد وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اس کا بھائی تھا علی، وہ بھی اچھے، یہ 2 جو تھے بڑے ہی، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں حصہ بھی لیا تھا، انہوں نے چغلی لگائی تھی دونوں بھائیوں نے، روایات میں ہے کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے بڑا پیار کیا تھا کہ یہ یتیم بھتیجے ہیں میرے، اور انہوں نے جا کے ہارون کو چغلی لگائی تھی کہ یہ مقدمات بنا رہے ہیں اپنے خلافت کے اور اپنے خروج کے، اور ان کے لیے بڑے اسلحے آ رہے ہیں، اس کے لیے بڑے اپنے ٹیکسز آ رہے ہیں، مختلف ملکوں سے اس کے لیے ٹیکس آ رہے ہیں۔ تو ہارون نے اس کے کہنے پر اس کو کچھ انعام بھی دیا تھا، اور یہ دونوں فوراً امام کی لعنت ان کو لگ گئی تھی، پر مر بھی گئے تھے۔ تو اور پھر ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا، پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ اب
یہ اسماعیل کے متعلق اگر انہوں نے کوئی اس طرح ادعا کیا ہو کہ یہ مہدی ہیں، تو مہدویت کے مدعی تو بہت رہے نا. بنی عباس بھی مہدویت کے مدعی رہے. آپ کا جو منصور ہے، منصور دبانقی، اس کا بیٹا ہے محمد اس کا بیٹا ہے، وہ بادشاہ بنا، اس کا لقب مہدی ہے، المہدی العباسی. منصور کے الفاظ ہیں کہ میرا بیٹا مہدی ہے. اور اس کے علاوہ نفس زکیہ جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا کہ میں مہدی ہوں. اب اگر اسماعیل کے متعلق بعض لوگوں نے ادعا کیا ہو، اور محمد حنفیہ کے متعلق بھی کسانیہ کہتے تھے کہ مہدی ہیں، تو یہ تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا نا کہ آخر الزمان میں ایک شخص آئے گا اہل بیت میں سے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو وہ ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے مہدویت کا ادعا کہ میں مہدی ہوں. ابھی یمن میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ عراق میں ہیں. وہ ادعا تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض میں مشہور ہو جاتا ہے، جیسے مہدی سودانی تھا پچھلے صدی میں. لوگ پیغمبر ہونے کا ادعا کرتے ہیں. بھائی کتنے تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا؟ کم گزرے؟ ہمیشہ تاریخ میں آتے رہے لوگ جو نبوت کا ادعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت اساس ہی سے باطل ہے. اوکے میرے بھائی، مزید سوال؟ اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق بھی ایک گروپ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی ہیں، انہوں نے بیسیکلی یہی آئیں گے نا، یا یہ آخری امام مہدی تھے جو چلے گئے؟ امام رضا علیہ السلام کے متعلق یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ان کے متعلق یہ ادعا کیا گیا کہ یہ وفات نہیں ہوئے نا. ان کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ ان کی وفات نہیں ہے، یہ زندہ ہیں. اور حالانکہ ان کی وصیت تھی، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے وفات کے بعد میرے وارث کون ہے. وصیت سب کچھ موجود ہے. اور ان کے بہت سارے بیٹے بھی اسی بات کے لیے، تاکہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہ کریں. اور بہت سارے جو ان کے اس زمانے میں جو شیعہ علماء تھے کہ ان کے پاس خمس کے پیسے تھے، تاکہ یہ امام رضا علیہ السلام کو تسلیم نہ کریں، کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جو پیسے ہیں وہ خود ہڑپ لیں. انہوں نے کہا امام علیہ السلام زندہ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندہ ہیں. اس کو واقفیہ کہتے تھے، اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی. واقفیہ بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ بہت عرصے تک چلتا رہا واقفیہ. پھر یہ ختم ہو گئے، پھر ان کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سنہ 385 میں شریف رضی جو نہج البلاغہ کے کاتب ہیں، وہ اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے خصائص الائمہ علیہ السلام، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں بغداد زیارت کے لیے جا رہا تھا حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کی زیارت کے لیے. تو وہاں پہ کیوں وہ خود اس نص الفاظ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا، کہتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں جتنے موسوی سادات ہیں سب کے سب واقفی ہیں. موسوی سادات جو ہیں سب واقفی ہیں. تو مجھے جب دیکھا وہاں کے بغداد کے ایک جو عالم تھا، یا بڑا بغداد کا جو گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے تانے دی، وہ تمہارا امام تو زندہ ہے، تم اس کی زیارت کے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، خصائص الامامت میں جواب لکھ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا عقیدہ امامت میں کیا ہے. میں دوسری موسوی سادات کی طرح واقفی نہیں ہوں. تو یہ واقفیہ جو ہوتے ہیں نا، واقفیہ بہت ان کی گرفت زیادہ تھی، بہت تھے یہ لوگ، اور لوگ دنیا کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں. وہ میں اب ایک اور جب میں پروگرام کروں گا اس مسئلے پر انشاءاللہ، تو میں آپ کو دکھاؤں گا روایات کے کہ لوگ کیوں واقفی بن گئے. عوام تو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی تو وہ تو اپنی علماء کی بات سنتے ہیں نا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں جیسے امام علیہ السلام کے فرزند تھے، امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، یا وکلاء تھے امام علیہ السلام کے، یہ دنیا کی وجہ سے واقفی بن گئے، نہ کہ واقعاً امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام زندہ تھے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا جنازہ تھا، ان کو دفن کیا گیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا. ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسری شادیاں کی. ٹھیک ہے نا. روایات بہت ہیں اس کی، کیونکہ ان کی عورتوں نے دوسری شادیاں کی دوسری جگہوں پر. تو ان کی وفات بالکل مسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وفات مسلم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی وفات مسلم ہے. شیعوں میں ایسے فرقے گزرے ہیں جو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی. یا بھائی آپ کو میں بتاؤں کہتے تھے امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، امام حسین علیہ السلام زندہ ہے. وہ یہ غالی تھے. وہ اگر کوئی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام زندہ ہے تو اس کی تکفیر کرو، اس کو لعنت کرو. یہ کہ ہماری کتابوں میں اس کے آثار بہت ملتے ہیں. تو یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک یہ بہت بات چلتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں. امام کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، ان کا سر کاٹ دیں، یہ یزید اتنا ملعون آدمی، اللہ نے ان کی مدد کی، وہ زندہ ہے. تو اس طرح کے جہالت کی باتیں لوگ کرتے تھے. اور وہ زمانہ تھا جہالت کا، اتنا میڈیا تو آج کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا. دور دراز علاقے تھے. مثلا یمن کے کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص پہنچ جاتا ہے اپنے عقائد
وہاں پہ پھیلا لیتا ہے، تو وہاں جب تک کہ وہ وہاں کے لوگ ہدایت پائیں تو اس میں بہت سال گزر جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا ایران کے جو گاؤں ہیں، دور دراز علاقے ہیں، یا عراق کے دور دراز علاقے ہیں، قبائل ہیں، ان کو اگر کوئی شخص ایک طرف گرویدہ کرتا ہے نا کسی عقیدے پر، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے تعلیم کا زمانہ نہیں تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی آدمی مقدس ہے، یہ سید ہے، یہ کہتا ہے میں اہل بیت کا ہوں، بڑا نمازیں پڑھتا ہے، بڑا سجدے کرتا ہے۔ اب وہ آدمی کوئی آپ کو حدیث سنائے گا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، یا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر لوگ تو اس کی بات مانیں گے نا، اس کے مرید تو بنیں گے۔ اب ان کو دوبارہ سیدھے راستے پر وہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح یہ جو فرقے بنے تھے، ان فرقوں کی انتہا اور ان فرقوں کی جو اختتام ہے، یہ سب فرقے خاتمے پا گئے، یعنی بہت صدیوں سے منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے کہ یہ سب منقرض ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت کا پتہ چل گیا۔ جی سر، مزید بولا۔ اچھا سر، یہ حضرت امام علی ہادی علیہ السلام جو 10ویں امام ہیں، ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ایک تو امام حسن عسکری ہے نا، ان کو تو آپ بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی ان کی امامت کے قائل ہیں، تو ایک جو 2 ہیں نا بیٹے، سید محمد سب الدجیل بلد والے نا، اور دوسرے بیٹے حضرت سید جعفر ثانی الزکی، ان دونوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ امامت ان کی طرف تھی۔ نہیں، جعفر کے متعلق تو جعفر کے متعلق تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی اس کے امامت کا قائل تھا، ہو سکتا ہو کوئی چھوٹا موٹا فرقہ، کیونکہ فرقے تو بنتے تھے، لیکن محمد کے متعلق اس کا بھی میں کوئی نہیں دیکھا، میں نے کوئی اس کے امامت کا قائل رہا ہو۔ ان کی وفات امام ہادی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، میں نے تو نہیں دیکھا، ابھی مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ان کے امامت کا قائل ہو سکتا ہو وہ، لیکن ان کی وفات جو ہے، محمد کی وفات حضرت امام ہادی علیہ السلام، امام علی ہادی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ہوئی ہے، اور ان کے امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام زندہ تھے، تو ان کے امامت کا کوئی اگر قائل ہو تو میں نے یہ نہیں سنا ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ حدیث میں کوئی بات ایسی ہے، تو وہ اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ وہ امام تھے یا ان کی امامت کے متعلق کوئی افواہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ امام علیہ السلام سے بڑے پیار کرتے تھے، اب اپنے فرزند سے بڑے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے محمد سے، اور وہ محمد بہت ہی جلیل القدر انسان تھے، جو محمد ہیں، محمد ابن علی الہادی علیہ السلام، بہت ہی جلیل القدر ہے۔ ان کا مزار اب بھی میں خود زیارت پہ گیا ہوں، بہت سارے لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی، اور زیارت کرنی چاہیے جو لوگ عراق جاتے ہیں۔ عراق بغداد کے شمال میں وہ شہر ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، سند بولتے ہیں، وہاں پہ بلد شہر میں ان کی مزار شریف ہے، اور وہاں پہ بہت معجزات کرامات ہوتے ہیں، اور عراق والے اس پہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، وہاں پہ بڑے کرامات ہوتے ہیں ان کے مزار پر۔ تو امام علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑے پیار کرتے تھے، تو اس لیے بعض لوگوں کو وہم تھا کہ شاید یہی امام ہے، محبت کی وجہ سے، نہ کہ وہاں پہ کوئی نس تھا۔ پر ان کی وفات ہو گئی، ان کی دفن ہو گئی، تدفین ہو گئی، تو ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ امام تھے، پھر امامت ان سے نسخ ہو گیا، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ کیا تھے، وہ امام علیہ السلام کے جیسے اسماعیل سے بڑے پیار کرتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل سے بڑے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس کی بڑی تکریم کرتے تھے، تو بعض پڑوسی وغیرہ جو دیکھتے تھے نا، وہ دیکھتے تھے کہ اتنے پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا وصی یہی ہو، تو اس طرح نس نہیں تھا اسماعیل پر، نس نہیں تھا محمد پر، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس طرح بعض لوگوں کو وہم ہو گیا تھا۔ جی مزید بولیں۔ اور یہ جو حضرت سید جعفر ثانی الزکی ہیں، ان کے متعلق آپ کی کتابوں میں کیا ہے کہ یہ جو ان پر الزام اثنا عشری جو روافظ کی طرف سے بڑا سنگین الزامات لگائے گئے ہیں نا تاریخ میں، تو اس کی تعریف تو ہماری کتب میں نہیں ہے۔ دیکھیں بعض علماء شیعہ مولوی جو ہے نا، وہ تقریر کرتے ہیں کہ اس نے توبہ کیا تھا وغیرہ، وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس نے توبہ کیا تھا۔ حضرت امام عاصر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے چچا کو متعلق نہ بولو، اس کا جو معاملہ میرے اور اس کے درمیان ہے، اسی کے ساتھ اس کے مذمت بھی ہے کہ یہ ان کی بائی کی جب وفات ہو گئی تھی تاکہ ان کے اموال پہ ان کا قبضہ ہو، تو انہوں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ بھئی میرے بھائی کا کوئی فرزند نہیں ہے، اور یہ وہ ڈرنک بھی کرتے تھے، روایات احادیث میں کہ اچھا آدمی نہیں تھے۔ بہرحال جعفر جو تھے، جعفر ابن امام الہادی علیہ السلام، اس کی مذمت ہماری کتب میں ہے، لیکن یہ سارے الزامات ان پر جنہوں نے لگائے ہیں، جی نہیں، وہ حدیث روایات ہیں، یہ تو امام کے بیٹے ہیں،
تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو ایک دو مسئلے سے بگڑ رہے ہیں نا، اس سے دو مسئلے بگڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا نیچے آ کر بھی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ امام 12 ہونے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جعفر زکی جیسا جو شخصیت ہے جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا سگا بھائی ہے اور امام علی نقی کا سگا سگا کا بیٹا مجھے ہے، نہیں ان کے معلوم، گھر میں سگا کا نہیں معلوم، سگا کا نہیں معلوم، ماں سے بھی ہے کہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، ہاں. مطلب بیٹا تو سگا ہے نا، بیٹا تو سگا ہے نا، اگر بھائی سگا نہیں بھی ہے تو اس کی شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں وہ راوی کہ جن کے نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ ان کے مذہب کا پتہ ہے، نہ ان کے نسب کا پتہ ہے. کیونکہ نعوذ باللہ کوئی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تو نہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نا، نہ امام حسن عسکری نے کہا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی بھی روایات نہ لو، تو یہاں پہ وہ امام کے بیٹے کی نعوذ باللہ اتنی گستاخی کر رہے ہیں اور وہ اس کی بنیاد بنا رہے ہیں ایک مجہول النسب شخص کو. جو بھی ہوگا ظاہر ہے وہ جعفر زکی کے سٹیٹس کا تو نہیں ہو سکتا نا، دیکھیں جو مرضی ہو وہ. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، دو روایات سے جواب دے دیتا ہوں. اوکے، پہلی ایک روایت دکھاؤں پھر دوسری روایت، کوئی بات نہیں. اور یہ دیکھیں نا کہ ان پہ الزامات راوی کون لگا رہا ہے، اس کا کیا نسب ہے، اس کا کیا علم ہے، اس کی کیا نسبت ہے. یہ کتاب ہے الاعتقادات لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ یہ حدیث مختلف کتب میں، کتاب کافی میں بھی موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر وقال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ کئی کتابوں میں، لیس بین من خالفکم الا الممطر، آپ کے شیعوں سے کہا، اپنے شیعوں سے کہا، آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان صرف ایک ممطر ہے. ممطر کس کو بولتے ہیں؟ ممطر اس کو بولتے ہیں، یہ ہے ممطر. اس کو اردو میں آپ کیا بولتے ہو؟ انگلش میں پلم بولتے ہیں، فارسی میں شاپول بولتے ہیں، انگلش میں ممطر بولتے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن ہوتا ہے نا، وہ مستری ہوتے ہیں، گھر وغیرہ بناتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ دیوار سیدھا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو علی حسن بھائی؟ جی ان کا وہ اوزار سے ایک ہوتا ہے. ہاں اوزار ہے. تو آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان ممطر ہے. قیل فأی شیء الممطر، تو لوگوں نے پوچھا کہ ممطر کیا ہوتا ہے؟ معاف کیا، متمر. فأی شیء المتمر، متمر کیا ہے؟ قال الذین تسمونہ تر، وہ جیسے آپ عراق میں مثلا آپ کے لہجے میں تر اس کا نام ہے. فمن خالفکم وجازہ فابرؤوا منہ وان کان علویا فاطمیا، کہ جو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو حق کا پتہ ہے اور انکار کرتے ہیں. جو امامت کا انکار کرتا ہے، امامت کا اس کو پتہ ہے پھر بھی اس کا انکار کر لیتا ہے. جو اس کو نہیں پتہ وہ تو معذور ہے. جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور امامت میں کے مسئلے پر، وصایت کے مسئلے پر، خلافت ائمہ علیہ السلام کے مسئلے پر آپ سے اختلاف کرتا ہے، تو اس سے برات کا اظہار کرو، چاہے وہ علوی ہو فاطمی ہو. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے نسل سے تھا، اگر وہ امامت سے منحرف ہے کوئی شخص، اللہ کا کسی سے قرابت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ شخص جو ہے امام علیہ السلام کا فرزند ہے یا نہیں. جہاں تک جعفر کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ احتجاجات الامام الحجہ المنتظر علیہ السلام، امام حجہ علیہ الصلاۃ والسلام کے استدلالات اور ان کے روایات. وعن سعد بن عبد الله العشعري عن الشيخ الصدوق أحمد ابن إسحاق ابن سعد العشعري أنه جاء بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفه نفسه. سعد بن عبد الله العشعری جو بہت ہی عمدہ راوی ہیں اور بہت ہی بڑے مصنف شیعوں کے، ان کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن اسحاق بن سعد العشعری سے کہ ایک شخص آیا اس کے پاس جعفر کی جانب سے، اور جعفر کہہ رہا تھا کہ میں امام ہوں. یعرفہ نفسہ ویعلمہ انہ القیم بعد اخیہ، اور کہتا تھا کہ میں سرپرست ہوں، میں امام ہوں اپنے بھائی کے بعد. وان عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج الیہ الناس، اور میرے پاس علم حلال و حرام اور سب کچھ میرے پاس ہے. وغیر ذلك من العلوم كلها، اور سب علوم میرے پاس ہیں. تو قال احمد فلما قرأت الكتاب كتبت الى صاحب الزمان صلوات الله عليه وسيرت كتاب جعفر في درجه فخرج الي الجواب في ذلك. جب یہ کتاب جعفر کا میرے پاس پہنچا ہے کہ جعفر نے امامت کا ادعا کیا ہے، تو میں نے وہ کتاب صاحب الزمان امام حجت امام ثانی عشر امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور میں نے اپنا خط بھی لکھا ہے، اور یہ جعفر کا بھی خط میں نے ان کو بھیج دیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اتانی کتابک ابقاک اللہ والذی انفذته درجہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تجھے باقی رکھے، تیرا خط مجھے پہنچ گیا ہے، اور جو خط کے اندر جو خط تم نے لکھا تھا وہ بھی تھا. وَأَحَاطَتْ مَعْرِفَتِي بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ عَلَى اختلاف الفاظه. اور میں آپ کے خط کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ بہت سارے کلمات ہیں. پھر اپنے چچا کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں وَقَدْ ادَّعَى هَذَا الْمُبْتِلُ الْمُدَّعِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ بِمَا ادَّعَاهُ. یہ باطل شخص، مبتل یعنی اہل باطل، یہ شخص یعنی ان کے چچا جعفر، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے. وَقَدْ ادَّعَى هَذَا الْمُدَّعِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِمَا ادَّعَاهُ. اس نے ایک جھوٹا ادعا اللہ کے دربار میں کیا، اللہ پر کیا، اللہ کے دین میں کیا. فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ آلَةٍ حِيَّةٍ. مجھے نہیں معلوم یہ کس حالت میں، رجاء ان یتم دعواہ اب فقہ فی دین اللہ، کس حالت میں اس نے یہ دعویٰ کیا، کس امید کے ساتھ کہ اس کی امامت قبول ہو جائے. کیا اس کو دین کا فقہ ہے، معلوم دین کا پتہ ہے. فواللہ ما یعرف حلالا من الحرام ولا یفرق بین خطأ وصواب. اللہ کی قسم اس کو حلال حرام کا نہیں پتہ، اور خطا اور ثواب کا، باطل اور حق کا اس کو نہیں پتہ. ام بعلم، کیا علم کے ساتھ وہ ادعا کر رہا ہے. فما يعلم حقا من باطل، اس کو حق اور باطل کا نہیں معلوم. ولا محکما من متشابہ، محکم اور متشابہ کا نہیں معلوم. ولا يعرف حد الصلاة ووقتها، اور اس کو نماز کے طور و طریق بھی اچھی طرح سے نہیں آتے، اور وقت نماز کا بھی احکام اس کو نہیں معلوم. ام بورع، اس نے امامت کا دعویٰ کس لیے کیا ہے، تقوی کے ساتھ. فاللہ شہید علی ترکہ الصلاة الفرض 40 یوما، تو اللہ شاہد ہے کہ 40 دن سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ شخص جس نے امامت کا دعویٰ کیا 40 دن سے یہ نماز نہیں پڑھا. یزعم ذلک لطلب الشعوذہ، اس لیے کہ وہ جادوگری کے چکر میں، کرامات دکھانے کے چکر میں کسی کے پاس گیا کہ مجھے جادوگری سکھاؤ، تو اس نے بولا کہ 40 دن تک اس کا شرط ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو نماز ترک کر دیا. ولعل خبره تعدى الیکم وهاتیک ظروف مسکرۃ منصوبہ، اور شاید اس کا خبر آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے پاس جو ہے شراب کے برتن آتے ہیں. وآثار عصیانہ للہ عز وجل مشہورۃ قائمہ، اور اس کا اللہ سے طغیان، اللہ سے عصیان، اللہ سے گناہ، اللہ کے مقابلے میں گناہ کرنا، اس کے آثار سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسا آدمی، فاسق آدمی ہے. ام بآیۃ فلیأت بہا، اس کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے کہ یہ امام ہے، اس آیت کو ہمیں سنا دے. ام بحجۃ، کوئی اور دلیل ہے. فلیقمہا، وہ دلیل لے کے آئے. ام بدلالۃ فلیذکرہا، اور کوئی دلیل ہے کہ یہ امام ہے تو وہ ذکر کرے اس کو. فالتمس تولی اللہ توفیقک من هذا الظالم ما ذکرت لک. وامتحنه واسألہ عن آیت من کتاب اللہ یفسرها. اللہ تعالیٰ جو تجھے توفیق دے، یہ ظالم جس نے امامت کا ادعا کیا ہے، اس کے امتحان لے لے، کسی قرآنی آیات کا اس سے تم تفسیر طلب کر لے. او صلاۃ یبین حدودها وما یجب فیها، یا نماز کے احکام وغیرہ پوچھ لے. لتعلم حالہ ومقدارہ، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اس کو کتنا نماز آتا ہے، کتنے مسائل آتے ہیں، کتنا قرآن کا اس کو پتہ ہے. ویظہر لک عوارہ ونقصانہ واللہ حسیبہ، اور تجھے اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بے شرم آدمی ہے اور اس کو دین کا کچھ نہیں معلوم. حفظ اللہ الحق على اہلہ واقرہ فی مستقرہ، وقد ابى اللہ عز وجل ان تکون الامامة فی اخوین بعد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے، اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بعد کبھی بھی امامت کو دو بھائیوں میں نہیں رکھا ہے. اچھا، یہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اس کی مذمت میں، ٹھیک ہے نا، جعفر کی مذمت میں. اور یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ صحیح روایت ہے. جو مجتہدین جس کو صحیح کہتے ہیں نا، ویسے ہمارے نزدیک تو یہ روایت سب صحیح ہیں. جو مجتہدین کہتے ہیں ان میں بھی یہ صحیح ہے. اس طرح کے اور بھی روایات ہیں، جعفر کی مذمت میں روایات ہیں، اس کی تعریف میں کوئی روایت نہیں ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ روایات، دیکھیں یہ روایت امام معصوم علیہ السلام کی ہے، یہ روایت شیعوں نے نہیں بنائی ہے کہ شیعوں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سید ہے، امام علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو اس کے متعلق صرف سید ہی روایت کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا میں کوئی نہ شیعہ کے پاس نہ سنی کے پاس ایسا کوئی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر روایت معتبر ہے تو صحیح ہے بھائی، راوی اس کا ہاشمی ہے غیر ہاشمی، اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی. اب سادات کے لیے ہم صرف ہاشمیوں کی روایت مانیں گے، یہ کوئی طریقہ ہوا بھائی؟ یہ کوئی دین تو نہیں، یہ کوئی کسی کا یہ عقیدہ نہیں اسلام میں. جی مزید بولیں. اچھا سر، ایک چیز جو اس میں نے دیکھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ یہ جو نصیریہ فرقہ تھا نا، نصیریہ جو بالکل ہی مشرک ہیں،
تو ان کا جو امام تھا اس کا نام تھا محمد بن نصیر، جی اور اس کے بارے میں یہ لکھا تھا، یہ بتا دیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب یہ جعفر ثانی بن امام علی نقی جو تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی ہے کہ میرے جو بھائی تھے، جیسے آپ نے بھی روایات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جی میرے جو بھائی تھے یہ فوت ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو شیعہ اس زمانے کے بڑے پریشان ہو گئے کہ جی ہمارا امام اب کدھر ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو اولاد نہیں ہے۔ تو یہ جو محمد بن نصیر تھا، اس نے یہ پورا ایک افسانہ گڑھا کہ جی وہ ایک امام تھے لیکن وہ غائب ہو گئے ہیں، اور وہ بچے جو ان کے تھے نا وہ ہے تھے۔ تو جب کہ جعفر جو ہے جو کہ ان کے خاندان کا بندہ ہے، پھر اس کو یہ لوگ جو ہے لعن طعن کرنے لگے، جیسے آپ نے روایات بھی پڑھی ہیں۔ نہیں میں ابھی آپ کو ایک کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ محمد بن نصیر نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ مہدویت کے عقیدے کا جو امام حسن عسکری کا بیٹا تھا جو غائب ہو گیا، اس کا بانی جو ہے محمد بن نصیر ہے۔ نہیں محمد ابن نصیر کو تو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہمارے کتب میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کا اتباع کو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کی کوئی کتاب اگر یہ عقیدہ ان کی جانب سے ہوتا نا، پتہ ہی نہیں تھا امام مہدی کے بارے میں، یہ تو محمد بن نصیر نے کنسیپٹ، وہ کہتے ہیں کنسیپٹ گڑھائی اس نے۔ دیکھیں شیعوں کو جو تسلی کہتا دینے ہے کے لیے کہ جو آپ پریشان کہتا نہ ہے ہوں۔ دیکھیں بھائی جو کہتا ہے کہ یہ اس کی جانب سے ہے نا، اب میں کہتا ہوں کہ آپ حنفی ہیں، آپ حنفی، انسائکلوپیڈیا پہ پڑھائی، اجازت دیں، آپ حنفی ہیں تو آپ ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ ابو حنیفہ کی تکریم کرتے ہیں، اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، اس کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، آپ کے علماء اس کے شاگردوں کی جو کتابیں ہیں اسی پہ ان کا دار و مدار ہے حلال و حرام کا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں آپ بخاری کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے بخاری کی کتاب آپ کے پاس ہے، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ محمد ابن نصیر نے یہ بنایا ہے، عقیدہ مہدویت کا بنایا، تو ہمارے جو غیبت کے روایات ہیں، دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ اس طرح کے اور بھی کتابیں ہیں، کتاب کافی شریف میں جو اس کتاب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور بقیہ جو کتابیں ہمارے پاس، روایات بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، امام حسن سے، امام حسین علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سنہ 255 میں، اس سے 200 سال پہلے کی روایات، وہاں پہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ پھر امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، سب ائمہ علیہ السلام سے مختلف ابواب ہیں غیبت پر، مختلف طرق کے ساتھ، کہ جو 12واں امام ہوگا اس کی غیبت ہوگی، بہت طویل غیبت ہوگی، اور 2 غیبتیں ہوں گی، یہ ایک روایت تو نہیں، بہت سارے روایات ہیں اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس میں سے ایک بھی روایت محمد بن نصیر کی نہیں ہے، ہمارے پاس کتب ہیں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں غیبت کے مسئلے پر، کہ 12واں امام غیبت پہ جائیں گے۔ آپ ہمارے کتب میں جائیے، کتاب فہرست وغیرہ میں بہت سارے کتب غیبت ہیں جو ان سے پہلے لکھی گئی، ان کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ 12واں امام کی غیبت ہوگی، یہ تو اسٹیبلش تھا شیعوں میں، البتہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ باتوں کو جانتے ہیں، دین میں جو تفصیلی باتیں ہوتے ہیں نا، عوام تو نہیں جانتے ان باتوں کو، یہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہوتے ہیں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو عقیدہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اب سب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور کتابیں بھی کم تھیں، تو اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ کے گھر بچہ یہ مطلب جانتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن شیعوں میں جو لوگ شیعہ کتب لکھتے تھے، شیعہ حدیث نقل کرتے تھے، شیعہ علماء، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ 12ویں امام غیبت میں جائیں گے، ان کی بہت طویل غیبت ہوگی، اور اس کا وقت اللہ جانتا ہے کہ وہ کب دوبارہ ظہور کریں گے۔ اور اس میں محمد ابن نصیر کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو لعنت کرتے ہیں اس کو، اس ملعون کو، ہماری کتب میں اس کا ایک بھی روایت نہیں ہے، ہم اس کو لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے کتب میں کس کی روایت ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی۔ اچھا ابھی میں آپ کو خدمت میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ لیکن سر پرابلم یہ بن رہی ہے نا کہ ائمہ کے جو بچے ہیں اکثریت کو تو پتہ ہی کوئی نہیں حدیثوں کا، یہ بات قابل قبول نہیں نہ ہو رہی لوگوں کے لیے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ مطلب پرابلم لوگوں کے لیے جو بن رہی ہے نا وہ یہ بن رہی ہے کہ چلو سنیوں کو تو آپ جہل کہہ لیں، یا آپ کہہ دیں جی سنیوں نے کو پتہ تھا انہوں نے نہیں مانی، وہ کہہ رہے ہیں جی ائمہ اہل بیت بھی نہیں مان رہے، ان کے بچے نہیں مان رہے سکے، تو اب ہم کدھر جائیں؟ ہم نے کب کہا کہ بچے ہم نے کہا جن لوگوں نے نہیں مانا ہے ان کو پتہ تھا، نہیں مانا، پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے تو وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، وہ ثابت کرو نا۔ یہ مسئلہ ادعا ہے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ میں نے دکھا دیا آپ کو روایت،
کہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، حسادت کی وجہ سے، طلب دنیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی کہتا کہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو دلیل دکھاؤ. ان کا دلیل صرف یہی ہے کہ فلانی نے امامت کا مثلا رد کیا، کہا کہ امام نہیں ہے، یا اس نے امامت کا خود اپنے لیے ادعا کیا. لیکن وہ تو طلب دنیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں تھا. آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو ایک ادعا بغیر دلیل کیا ہے. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی بیروت. یہ کتاب ہے، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ باب ہے ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے انہوں نے غیبت کی خبر دی ہے. پہلی جو حدیث ہے جابر بن یزید جعفی، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، ان کا نام میرا نام ہے، وکنیتہ کنیتی، ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے زیادہ میرے سے شباہت رکھتے ہیں، خلق میں بھی اور اخلاق میں بھی. تکون بہ غیبۃ و حیرۃ تذل فیہا الامم، ان کا ایک غیبت ہوگا اور حیرت ہوگا، سرگردانی ہوگی کہ اس میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی. ثم یقبل کالشہاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، یملأها عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، پھر وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم سے بھر چکا ہوگا. تو میرے عزیز یہاں روایات ہمارے پاس بہت زیادہ، یہ ایک روایت میں نے دکھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس حدیث میں بھی ہے. ہاں نہیں، غیبت کی تصریح ہے، غیبت کی کہ آپ کہتے ہیں محمد میں نے دکھا دیا نا بھائی، ابھی آپ کو تکون لہ الغیبۃ والحیرہ، بھائی صاحب غیبت اور حیرت ہوگی، میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہاں کہ ان کی غیبت ہوگی، حیرت ہوگی، اس نص ہے غیبت کی. میں اور مزید آپ کو حدیث دکھا دوں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باب ہے، یہ چیپٹر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم من وقوع الغیبہ، میں نے الفاظ آپ کو دیا تکون بہ غیبۃ و حیرہ. اس کے بعد اور بھی احادیث ہیں، میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دکھا دوں آپ کو. اچھا میں ایک چھوٹا اچھا، یہ امام مہدی کی پیدائش اور غیبت سے پہلے کی یہ کتاب ہے سر؟ نہیں، یہ کتاب ان کی پیدائش کے بعد ہے، یہ شیخ صدوق بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ احادیث جو ہیں ان سے پہلے کی ہیں. انہوں نے جو احادیث نقل کی ہے، جابر بن یزید جعفی جو تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے اور وہ بہت بڑے مصنف تھے. ان کی کتابیں جو تھیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے پاس تھیں. شیخ صدوق نے جابر کی کتاب سے نقل کیا. میں آپ کی خدمت میں جابر کا دکھا دوں کہ جابر ابن یزید الجعفی، جابر جو تھا اس کی کتابیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئیں. اچھا، الفہرست جابر کا میں اگر ڈھونڈ لوں، الفہرست میں جابر ابن یزید الجعفی، یہ کتاب ہے الفہرست شیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسہ نشر الفقاہہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جابر کی ترجمے میں. یہ صفحہ نمبر 95 میں جابر صاحب ہیں، جابر ابن یزید الجعفی لہو اصل، اس کا ایک کتاب ہے. دیکھیں یہ جو ہے طوسی کے پاس تھا اس کی کتاب، اور اس کا اجازہ بھی ہے، وہ اپنا اجازہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے کتاب ہے، اس کی سند یہ ہے میرا اس کی کتاب تک، المفضل ابن صالح عنہ. اچھا، حمید نے بھی روایت کی. اچھا، وہ لہو کتاب التفسیر، اس کی کتاب تفسیر بھی ہے، اس کا سند بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب، کیونکہ پرانے زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو اصحاب اجازات ہیں وہ احادیث کو اجازات کے ساتھ نقل کرتے ہیں، تو پوری کتاب کے وہ اجازت لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کے پاس اجازت ہے ان کتاب، تو یہ کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. اور اس کے علاوہ روایات اور بھی، میں آپ کو امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ایک مختصر روایت میں ڈھونڈ لوں کیونکہ روایت بہت لمبے. یہ کسی کتاب اکمال الدین ہے، اس میں صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر 9، اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں عن امیر المؤمنین علیہ السلام انہ ذکر القائم علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا. فقال اما لیغیبن حتی یقول الجاہل ما للہ فی آل محمد علیہ السلام حاجہ، وہ غائب ہو جائیں گے، ان کی غیبت ہوگی یہاں تک کہ جاہل لوگ کہیں گے کہ آل محمد علیہ السلام کا کیا فائدہ، آل محمد علیہ السلام کا امامت کا کیا فائدہ، ان اماموں کا کیا فائدہ، ان کا امام جو ہے غائب ہے. اچھا سر، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب
اکمال الدین و اتمام النعمہ. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو روایات ہیں یہ سینکڑوں روایات ہیں غیبت پر, میں مبالغہ نہیں کر رہا, دسیوں نہیں سینکڑوں روایات ہیں کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا. تو ان میں ایک بھی محمد بن نصیر نہیں ہے, ایک میں بھی ان سے مروی نہیں ہے, سب اس کے اپنے کے طرق ہیں, سب کے اپنے اسانید ہیں, ایک بھی محمد بن نصیر سے نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ محمد بن نصیر نے بنایا, یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کسی بہتان کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. مزید